استاد اسرار احمد اور آج ہم پڑھ رہے ہیں جماعت 11ویں کی اردو اور ہمارا جو موضوع ہے وہ پرانا کوٹ ہے۔ دراصل یہ نظم لکھی تھی سید محمد جعفری نے جو 1905 میں پیدا ہوئے اور 1976 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے نئی نئی نظمیں لکھی اور نئی نئی عنوانات کے تحت انہوں نے نظمیں لکھی اور ان کی جو اپنی جو ایک فیلڈ کہیں وہ ان کی تھی طنز و مزاح۔ ٹھیک ہے، طنز و مزاح میں یہ ہوتا ہے کہ مزاحیہ انداز میں ایسی ایسی باتیں کہہ جانا جن میں چبھن بھی ہو لیکن وہ ہو مزاحیہ۔ جیسے ہمارے ایک نظم ہے کہ حق میں رشوت ستا فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان تدبیر چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ، دے کے رشوت پھنس گیا ہے، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ مطلب ایسی بات جو سن کر ہمیں خوشی بھی ہو، ہمیں مطلب چہرے پر مسکراہٹ بھی آئے اور اس میں طنز بھی ہو معاشرے میں۔ اسی میں سے ایک ہے یہ پرانا کوٹ۔ اب پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظم میں خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ رعایت لفظی ہوتی ہے، یعنی بات سے بات پیدا کرنا، تنوع ہوتا ہے، مطلب کئی موضوعات پر یہ صاحب سید محمد جعفری صاحب یہ مطلب کئی موضوعات پر طنز و مزاحیہ نظمیں کہہ چکے ہیں، طنز و مزاح ہوتا ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کی خصوصیت ہے جو کہ ہمارے سلیبس میں جو شامل ہے نظم وہ دراصل طنز و مزاح ہے۔ ٹھیک ہے، گہرائی فکر ہے، جہاں طنز ہوتا ہے وہاں ظاہر سی بات ہے کوئی طنز ایسے تو نہیں آتا، بڑے غور و فکر کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ملکی ثقافت کا اظہار بھی ہے۔ چلیں پھر اب آ جاتے ہیں نظم پر۔ نظم کا عنوان ہے پرانا کوٹ۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ یعنی جو جاڑے، اب دیکھیں ہمارے پاس وہ جو ہے لنڈا مارکیٹ، یہ دراصل کیا ہے، یہاں پر سستے کوٹ ملتے ہیں۔ اب ہمارے جو حضرات ہیں وہ خریدتے بھی ہیں اور کچھ ایسی حالت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مطلب اچھے لوگ بھی خرید کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں برانڈیڈ جگہ سے خریدا ہے، لیکن دراصل ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو شاید یہ ہے کہ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا ہے، وہ ایک نیلام کی مارکیٹ ہے، وہاں سے لوگ خریدتے ہیں۔ اسی طرح سے شاید کہتا ہے کہ میں نے جو اپنا کوٹ خریدا وہ بھی نیلام کی مارکیٹ سے خریدا جو پھٹ کے چل نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹ اگر پھٹ جائے تو دکاندار والے بھی پسو پیش کرتے ہیں، اور اگر ایسا نوٹ ہمیں مل جائے تو ہم لیتے ہوئے کتراتے ہیں۔ تو پھٹ کے چل نہ سکے یہ کوئی ایسا نوٹ نہیں ہے، یعنی لنڈے میں ایسے بھی کوٹس مل جاتے ہیں جو مطلب پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی خریدتا نہیں ہے اور بالکل کوڑیوں کے داموں میں ملتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ایسا کوٹ نہیں ہے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، یہ غالب کا مصرع ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ تضمین کی ہے، اضافہ کیا ہے شاعر نے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، مطلب یہ جو کوٹ ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا جو میں نے خریدا ہے پرانا کوٹ، یہ دراصل بنا ہی لنڈے کے مارکیٹ کے لیے تھا، بنا ہی نیلام کی مارکیٹ کے لیے تھا۔ اس لیے یہ ایسا بن چکا ہے جو دوست احباب جو جانتے ہیں، نکتہ رس ہیں، نکتے کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے دعوت ہے، دعوت فکر ہے کہ آئیں اور دیکھیں اس نوٹ سے، اس کوٹ سے کیا لیں، عبرت لیں، کیسے گزرا آگے ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ، آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ دیکھو یہ دراصل جو طنز ہے، جس طنز کی ہم بات کر رہے تھے ہمارے معاشرے پر، یہ ایک گہرا طنز ہے۔ کیسے طنز ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی آ گئی، بہت کچھ آ گیا، علمیت جو ہے، علمی مقام ہم نے پا لیا اگر ہمیں کیا آ گئی، انگریزی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ گورے کو دیکھ کر ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بھی اگر انگریز پر نظر پڑ گئی پھر تو متاثر ہوئے بغیر تو چارہ نہیں نا ہمارا۔ تو اسی لیے یہ کہا ہے کہ بڑا بزرگ ہے یہ کوٹ، کیا ہے، بہت بڑا بہترین کوٹ ہے یہ، کہ آزمودہ کار ہے۔ ہم گورے کو کیا سمجھتے، بڑا انگریزی جانتا ہے، سلجھا ہوا انگریز ہے، بال وہ جسے بلاڈ بال کہتے ہیں ویسے بال ہے، تو مطلب سمجھ لیجئے کہ بھائی یہ نا علمیت کا اور جاننے والا سائنسدان بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر وہ ہندوستان پاکستان کا ہے، کیونکہ گورا تو بلاخر گورا ہے نا۔ تو کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ، اسی لیے یہ کوٹ پرانا کوٹ کیا ہے، بہت بہترین ہے یہ کہ یہ کسی مرے ہوئے گورے کی کیا ہے، یادگار ہے۔
ٹھیک ہے، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما۔ اب یہ واسکو ڈی گاما کون تھا؟ واسکو ڈی گاما دراصل سیاح تھا جو یہاں پر آیا تھا، مطلب اس نے کیا وہ انڈیا کا ہے نا مقام جہاں پر فرانس نے کافی ایسا قیام بھی کیا تھا، اور 1960 میں جا کر نہرو نے وہ چھڑوائی تھی، کون سا ہے، چلو اگر یاد آ گیا تو بتا دوں گا آپ کو، نہیں تو واسکو ڈی گاما انڈیا آیا تھا اور اسی کی مناسبت سے کہا ہے، اور وہ چونکہ جگہ جگہ گھومتا تھا تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ، جامہ کہتے ہیں پوشاک کو، ٹھیک ہے، پرانی وضع کا ہے یہ پوشاک جو ہے، یہ کوٹ جو ہے، یہ دراصل کیا ہے، یہ پرانی وضع کا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ صدیوں پہلے اس کا ڈیزائن ترتیب دیا گیا تھا، اور اس کو پہننے والوں میں واسکو ڈی گاما جو 1498 میں انڈیا آیا تھا وہ بھی اسے کیا کہہ چکا ہے، پہن چکا ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، کوہنیوں سے مطلب اگر یہ پھٹا ہوا ہے تو اس میں اس کی خستہ سامانی پر ایسے عجب سے نہ دیکھ، تعجب سے نہ دیکھ، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اسے کون کون پہن چکا ہے؟ مطلب یہ کوٹ جو میرے پاس پرانا کوٹ پہنچا ہے یہ دراصل کئی اور مخلوقوں سے بھی ہو کر پھر آیا ہے، پھر جا کر اس نے مجھ تک اپنی رسائی حاصل کی ہے، جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے ہو، ٹھیک ہے، مارکو پولو جو اطالوی سیاح تھا اس کے ساتھ یہ جگہ جگہ گھوما ہے، اس لیے اب اس کے لیے کیا بولو، اس کے نعرے، اس کے حق میں نعرے کہو کہ بھائی کوٹ جو ہے نا، کوٹ یہی ہے، اس لیے اس کی جے ہو، بڑا بزرگ ہے یہ، گو قلیل قیمت ہے۔ اب آپ کو پتا ہے لنڈے میں قیمت کیا ہوتی ہے کوٹوں کی، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے، 60 روپے، مطلب جو لیول ہے جیسا کوٹ ویسا اس کا مطلب اس کی قیمت ہے۔ میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ اب یہاں پر یہ دوسرا طنز ہے کہ آیا کہاں، مغرب کو ہم لوگ، مغربی ممالک کو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو لوگ ہیں نا وہ بڑے سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، تو اسی بزرگی کے نامت سے یہ کہا گیا ہے کہ بزرگ کا یہ کوٹ خود کیا ہے، بزرگ ہے، اور گو کہ اس کی قیمت بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے، یعنی چونکہ مغرب کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں لہذا بزرگوں کا سایہ کیا ہے، ایک طرح سے ہمارے اوپر بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے، ہے اس پر دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے نشان ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے۔ یہ جو سرخ اور سیاہ دھبے ہیں اس پر، یہ دراصل بتا رہے ہیں کہ یہ کوٹ جو ہے یہ کسی ٹیچر نے بھی پہنا ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ ٹیچر برعکس ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں شاگردوں پر راج کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ٹیچر کو کوئی خاص عزت سے نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، لہذا شاعر نے دوبارہ کیا کیا ہے، طنز کیا ہے، لیکن مزاحیہ انداز میں طنز کیا ہے۔ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی زرد کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے دستکاری۔ اب ظاہر سی بات ہے لنڈے کے جو کوٹ ہوتے ہیں ان میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں جو اس کو کوٹ کو کھا جاتے ہیں، اور اس کو مطلب یوں سمجھیے کہ مطلب اس کے لیے مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ جو کوٹ ہے یہ گاہک تک صحیح حالت میں پہنچ جائے۔ تو اسی نقطے کو انہوں نے بیان کیا ہے، جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی زرد کاری ہے، نہیں میرا خیال ہے کہ کپڑوں کی ہونا چاہیے، یہاں نقطہ غائب ہے، خیر اگر کپڑوں کی ہے تو بھی صحیح ہے کیونکہ وہ پھٹے ہوئے ہیں تو کپڑوں کی، اگر نہیں تو کیڑے بھی تو کھا جاتے ہیں ایک طرح سے، لیکن زیادہ جو مناسب جو فہم ہے وہ یہی ہے کہ کپڑوں کی یہ جو زرد کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے، دستکاری ہے۔ صنعت کیسے کہتے ہیں، انڈسٹری کو، ٹھیک ہے، اگر کپڑوں کو لیا جائے جو کہ صحیح مفہوم ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹے ہیں تو اس پر کیا ہے، زرد لگا دی گئی ہے وہاں پر، اور یہ ایک طرح سے ایک نیا فیشن بن گیا، ایک نئی دستکاری، نیا ہنر۔ دستکاری کسے کہتے ہیں بیٹا، ہاتھ کے استعمال کو، یعنی جو ہاتھ کا ہنر ہے اس کے لیے دستکاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، کہ یہ جو جانتے ہیں نا لٹے کی چیز کی جو قیمت، جو اس کے قدردان ہیں وہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا جانتے ہیں، اس کی قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو،
کہ جو اس کی جو خستہ حالت ہے، یہ دراصل آفتاب جو سورج ہے وہ کیا لے گیا ہے، اس کی رنگت اسی کوٹ سے وہ چرا کے لے گیا ہے۔ یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا بابا آدم ہے، اگرچہ وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، یہ جو کوٹ ہے جو میں نے لنڈے سے خریدا ہے، یہ کیا ہے، یہ بابا آدم ہے۔ بابا آدم یعنی بابا آدم کو ہم میں سے کیا نسبت ہے، یہ ہے کہ وہ انسان پہلے تھے۔ تو کوٹوں کا اگر بابا آدم کسی کوٹ کو قرار دیا جاتا ہے تو کس مصلحت کے تحت قرار دیا جائے گا کہ بھائی جو دنیا کا پہلا درجی تھا اس نے جو پہلا کوٹ بنایا تھا وہ کوٹ یہ تھا، اسی لیے وہ کوٹوں کا کیا ہو گیا، بابا آدم۔ اگرچہ وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے، اگرچہ اس زمانے سے اب تک وہ گھس گھس کر اس کی وہ جو مطلب کیا کہتے ہیں چوڑائی لمبائی اس میں کیا آ گئی ہے، کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ کوٹوں کا بابا آدم۔ دہانے زخم کے مانند ہنس رہے ہیں کاج۔ کاج کسے کہتے ہیں بیٹا، جس میں ہم بٹن ڈالتے ہیں تو قمیض کے اندر جو چھید ہوتا ہے اسے ہم کاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ دہانے زخم کے مانند ہنس رہے ہیں کاج، جو اس کے کاج ہیں ان کی اتنی خستہ حالت ہے کہ وہ پھٹ چکے ہیں۔ جیسے اگر ہمارے ہونٹوں پر زخم آ جائے، جو یہ باچھے ہیں یہاں پر، تو بالکل ایک طرح سے، لیکن اور پھر ہم مسکرائیں تو جس طرح سے عجیب لگتے ہیں، اسی طرح سے کاج بھی اس کی کیا ہے، بہت پھٹے چکے ہیں۔ یہ دراصل کیا ہے، یہ ہے تشبیہ، ٹھیک ہے، یعنی کاجوں کو تشبیہ دی دہانے زخم سے۔ وصول کرتے ہیں چینی کی اکھڑیوں سے خراج۔ جو چینی ہے، چینیوں کی کیا خوبی ہے کہ ان کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہا ہے شاید کہ یہ جو کاج ہے دراصل یہ خراج کن سے ہے، چینی بھی انہیں دیکھ کر اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے مطلب اسے اظہار پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ جو یہ تھبے ہیں اور دھبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ہلوائی، یعنی جو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی کوٹ ایسے ہوتے ہیں جو چکنے چکنے ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی خریداری کے لیے گئے ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان پر چکناہٹ ہوتی ہے، کئی کوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جگہ جگہ پر یہ جو دھبے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ چکنائی نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے بہت ممکن ہے کہ شاید کسی حلوائی نے بھی اسے زیب تن کر کے پھر پھینکا۔ مطلب اس کوٹ کی جو دراصل جو لنڈے میں کوٹ آتے ہیں یا ایسی نیلام جگہوں پر جو کوٹ آتے ہیں ان کی کیا کی گئی ہے، ایک طرح سے ان پر طنز کیا گیا ہے کہ یہ جو کوٹ آپ دیکھتے ہیں یہ دراصل گھوم پھر کے ایک طرح کی اترن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کرنا اچھا تو خیر نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے، وہ اتنے استعمال کے بعد بھی مطلب اس صورت میں ہوتی ہے کہ ہماری قوم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر استعمال کریں گے تو شاید چاند لگ جائے گی ہماری پرسنالٹی کو، ٹھیک ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، ٹھیک ہے، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ آخر میں جو ہے وہ لب لباب، جسے ہم خلاصہ کہتے ہیں پوری نظم کا، وہ خود شاعر نے کیا ہے، کیسے کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، مطلب جو گزشتہ جو صدیاں تھیں ہماری، ٹھیک ہے، اس کا یہ کیا ہے، یہ اس صدیوں کا، ان ساری صدیوں کی تاریخ کا ایک صفحہ ہے، مطلب کتنی اہمیت ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم گھوم کر یہ کوٹ یہاں تک پہنچا ہے، اس لیے یہ کیا ہے، گزشتہ ساری صدیوں کا ایک ورق ہے۔ جیسے تاریخ میں ہر ورق کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کوٹ کی اہمیت سے انکار اس سے مطلب جائز نہیں ہے۔ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ، اس کوٹ کو جا جا کے خریدو، کیونکہ یہ کوٹ کیا ہے، یہ دراصل عبرت کا ایک کیا ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ بھائی کئی لوگ اور بھی آئے تھے، انہوں نے بھی اسے استعمال کیا، ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، ہم پھینک دیں گے، مطلب جس طرح سے استعمال کی ہوئی چیز ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس کی تشریحات ہو گئی، اس کی مشق انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اس نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال ضرور مد نظر رکھیے گا اور اس کو بنائیے گا بھی، ٹھیک ہے۔ کالج کھلنے کے بعد اگر انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو اس کو ہم چیک بھی کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔